بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی جلیل القدر تصنیف ہے۔ ہم اور آپ اس انتہائی اہم اور غیر معمولی کتاب کی قراءت اور تفہیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کتاب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنى اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ سے متعلق ایسے قواعد اور ضوابط ذکر کیے ہیں جو ایک طرف کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، سلف صالحین کے پاس جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اسماء و صفات کے باب پر جب آپ کام کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس سلسلے میں تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے اور قرآن و سنت کو صحابہ و تابعین نے جیسے سمجھا اس پہلو کو سامنے رکھیں گے تو جو اصول نکل کر سامنے آتے ہیں، جو ضابطے نکھر کر سامنے آتے ہیں، ان ضابطوں کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ ضابطے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس سلسلے میں قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان کی صحیح سمجھ میں معاون اور مددگار ہیں، ہماری اور آپ کی اللہ کی معرفت کے سلسلے میں ہماری صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی معرفت کا صحیح راستہ دکھانے بتانے والی ہیں۔ وہیں اس باب میں جو لوگ گمراہ ہو گئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اس عظیم ذریعے کو فراموش کر دیا، الٹا ان آیات کی تعویل کر بیٹھے، ان نصوص کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جو رویہ ایک طرح سے معاندانہ یا پھر دوسرے ناحیے سے ایک کیوں کہیے جاہلانہ رویہ تھا، اس رویے کے نتیجے میں اللہ کی معرفت کا جو سب سے اہم ذریعہ اللہ نے ہمارے پاس دیا تھا، اللہ کے اسماء حسنى اور صفات علیہ، اس سے دور ہوتے گئے اور معرفت الہی کے نام پر طرح طرح کے اپنے تجربات، بزرگوں کے واقعات یا سابقہ شخصیات کے فرمودات کو اساس اور بنیاد بنا کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام دینے کا علم بلند کیا۔ ایسے لوگوں کے منہج کا خلل اور ان کی اپنی غلطی اور گمراہی کا ادراک ان نصوص یا ان ضوابط کے ذریعے ہم اور آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب میں نے ابتدا میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد 5 فصلیں ہیں، 5 فصلوں میں متفرق مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے یا تتمہ ہے۔ 5 فصلوں میں سب سے پہلی فصل ہے قواعد فی الاسماء الحسنى، وہ فصل جس میں اسماء حسنى سے متعلق قواعد اور ضوابط بتائے گئے۔ فصل ثانی میں صفات باری تعالیٰ سے متعلق قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے۔ فصل ثالث میں اسماء و صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، آیات اور احادیث ہیں، ان آیات اور احادیث کے سمجھنے یا ان کے ساتھ تعامل کے ضابطے اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ قواعد الادلہ من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کے دلائل سے متعلق ضوابط اور قواعد ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اور چوتھی فصل میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان شبہات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن شبہات کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، بھٹکے، یا اسماء و صفات کے باب میں یہ جو سابقہ 3 فصول میں ضابطے بیان کیے گئے ان کو نہ اپنا سکے، کون سی چیز شبہ بن گئی، رکاوٹ بن گئی، ان شبہات کا تذکرہ کر کے ان کی وضاحت کی ہے، ان شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ یہ چوتھی فصل کے اندر ہے۔ اور 5ویں فصل میں، کتاب کی جو 5ویں فصل ہے، اس میں خصوصی طور پر
اشاعرہ یعنی اشعری حضرات یا انہی کے ساتھ ماتریدی حضرات جو آج کے دور میں اپنی نسبت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر ان کے شبہات کیا ہیں، اور ان کے شبہات کے ساتھ ساتھ ان کی غلطی جو اسماء و صفات کے باب میں ہے، ان سے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا اسٹینڈ ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ 5ویں فصل میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور ان 5 فصول کے بعد 6 نمبر پر مستقل فصل نہیں ہے بلکہ ایک تتمہ ہے، ایک ضمیمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت معیت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس صفت کی وضاحت میں اس لیے کہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اس صفت سے متعلق ایک عقیدے کی وضاحت کی تھی، تو کئی بار یہ ہوا کہ اس عقیدے کو غلط معنی میں سمجھا گیا، یا پھر یوں کہیے کہ بات پوری طرح سے کھل نہ سکی تھی، لوگوں میں اشکالات پیدا ہوئے۔ اب ان اشکالات کے ازالے کے لیے شیخ ابن عثیمین نے مستقل ایک تتمہ لکھا اور اس کی وضاحت کی، تو یہ تتمہ بھی اس کتاب کی زینت ہے۔ اس پوری تفصیل کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے الحمدللہ ہم نے مقدمہ پڑھا، پھر اسماء حسنہ کے قواعد ہم اور آپ نے پڑھے، اور اس کے بعد صفات باری تعالیٰ سے متعلق قواعد بھی ہم اور آپ نے پڑھے، اور گزشتہ جو ایپیسوڈ ہمارا ختم ہوا اس میں ہم اور آپ صفات باری تعالیٰ سے متعلق قواعد سے بھی فارغ ہو گئے، یعنی دوسری فصل بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم اور آپ تیسری فصل کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تیسری فصل کتاب و سنت کے وہ دلائل جن دلائل سے اسماء و صفات کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یا اسماء و صفات کے حقائق ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، ان دلائل کے ساتھ معاملہ کرنے، تعامل کرنے کے آداب، ضابطے اور قاعدے کیا ہیں، ان قواعد اور ضوابط پر مشتمل یہ فصل ہے۔ اور اس میں بھی کئی قاعدے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ ہم ایک ایک قاعدہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ واضح رہے۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اسماء حسنہ سے متعلق ضابطے اور قاعدے ذکر کیے۔ اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے صفات علیہ سے متعلق قاعدے اور ضابطے ذکر کیے، اور ان دونوں ابواب میں، اسماء حسنہ کے باب میں بھی اور صفات علیہ کے باب میں بھی، ایک مسئلہ مکرر آپ کے سامنے آیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ آیا کہ اسماء حسنہ کا باب بھی توقیفی ہے اور صفات باری تعالیٰ کا باب بھی توقیفی ہے، یعنی یتوقف فیہما علی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کہ ان دونوں ابواب میں آدمی قرآن و سنت کے نصوص پر رک جائے گا، قرآن و سنت کے نصوص سے آگے اپنی عقل یا کسی اور کی عقل یا سمجھ بوجھ، ان کے اجتہاد، ان کے غور و فکر، ان کے تدبر کے نتائج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں داخل نہیں کرے گا۔ قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ثابت کرے گا، نہ ہی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا۔ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو اسماء حسنہ کے باب میں یعنی فصل اول میں بھی ہمارے پاس گزرا، اور فصل ثانی جو کہ صفات سے متعلق قواعد پر مشتمل تھی اس میں بھی یہ ضابطہ اور قاعدہ ہمارے سامنے گزرا۔ اب جب بات یہ طے ہے کہ اسماء حسنہ کا باب، صفات علیہ کا باب، یہ دونوں کے دونوں باب توقیفی ہیں، تو پھر یہ جو قرآن و سنت کے نصوص آتے ہیں، ان نصوص کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں ان نصوص کے ساتھ معاملہ کرنے میں کن ضابطوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو باب سکڑ گیا کہ کتاب اور سنت کی حد تک ہم اور آپ کو رہنا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے بہکنے سے، غلطی کرنے سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکیں، یہی ضوابط متعین کرنے کے لیے یہ تیسری فصل شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے مقرر کی ہے، متعین کی۔ اس فصل میں سب سے پہلا قاعدہ اور ضابطہ آپ اور ہم اگر دیکھیں، شیخ ابن عثیمین نے یہی نقل کیا ہے کہ اسماء و صفات کتاب و سنت ہی سے ثابت ہو سکتے ہیں، وہی ضابطہ کتاب و سنت ہی سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو ضابطہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا، بلکہ گزشتہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں بھی صفات کے باب کے آخری ضابطے کے طور پر شیخ ابن عثیمین نے یہی بات ذکر کی تھی۔ اب
یہاں اسماء و صفات کے دلائل کے سلسلے میں پہلے قاعدے اور ضابطے کے طور پر بھی اسی بات کو دہرایا ہے، اور دہرانے کے ساتھ مزید اس کی وضاحت کی ہے۔ اور وہ وضاحت کیا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے اس وضاحت کو مکمل کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کتاب کی عبارت کی طرف میں اور آپ آگے بڑھیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اسماء و صفات کی دلیل کتاب و سنت ہی ہو سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر بھی تفصیل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب قرآن میں جس چیز کو ثابت کیا گیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، حدیث رسول میں جس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہم اس کو ثابت کریں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ جس چیز کو قرآن و سنت میں ثابت کیا گیا ہے اس کا نہ تو رد کریں گے، نہ انکار کریں گے، نہ اس میں توقف کریں گے، بلکہ جو چیز ثابت کی گئی ہم بھی ثابت کریں گے۔ نثبت ما اثبت، اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہم ثابت کریں گے، رسول اللہ نے اللہ کے لیے جو ثابت کیا جس صفت کو ہم ثابت کریں گے۔ اور ساتھ میں دوسرا پہلو، اللہ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس بات کی، جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی، ہم اس کی نفی کریں گے۔ اب قرآن میں یا سنت میں یا تو اس بات آیا ہے یا نفی آیا ہے، ہم دونوں کو جیسے کہ ویسے اپنائیں گے، اس بات کو ثابت کریں گے، نفی کی نفی کر دیں گے، تو پھر بات آئے گی کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسی صفات یا کچھ ایسی عبارتیں آتی جو عبارتیں نہ قرآن میں ان کو ثابت کیا گیا ہے نہ قرآن میں ان کی نفی کی گئی۔ یہاں مسئلہ بہت اہم ہے، اور یہی شیخ ابن عثیمین نے اس قاعدے کے تحت بڑی اچھے انداز میں واضح کی ہے بات۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو جو اس بات جس کا ہے اسے ثابت کرنا ہے، معاملہ صاف ہے، اور جس کی نفی ہے اس کی نفی کرنی ہے، یہ بھی صاف ہے۔ لیکن جس کی نفی بھی نہیں آئی، اس بات بھی نہیں آیا، ایسے کچھ کلمات اگر ہمارے سامنے آئیں صفات کے باب میں، اسماء حسنہ کے باب میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ نہ تو مطلقاً ہم ان کو ثابت کریں گے، نہ مطلقاً ہم اس کی نفی کریں گے، اس لیے کہ ثابت کرنے کے لیے قرآن میں ذکر نہیں، نفی کرنے کے لیے بھی احادیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو اس بات اور نفی دونوں سے پرہیز کرتے ہوئے سب سے پہلے لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے استعمال سے توقف کریں گے، یعنی ایسا لفظ جو اسماء یا صفات کے باب میں ذکر کیا جائے، کوئی عالم لکھ دے یا کسی طبقے کی طرف سے وہ لفظ استعمال ہونے لگے، جیسے کچھ کلمات آتے ہیں، لفظ جسم ہے یا لفظ جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جسم ہے؟ ایک لفظ، ایک سوال اکثر آتا ہے، تو یہ لفظ قرآن و سنت میں نہ تو اسے ثابت کیا گیا نہ اس کی نفی کی گئی۔ ایسے ہی لفظ جہت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جہت کا صفت کے طور پہ دیکھیے قرآن میں وہ آیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن لفظ جہت نہیں آیا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ تو لفظ جہت قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے، تو اب لفظ جہت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ایسے کلمات جو قرآن و سنت میں نہیں آئے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں اس میں کہی، بڑی نازک سی اور بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات، الفاظ نہ تو ثابت کریں گے نہ ان کی نفی کریں گے۔ رہا ان الفاظ کا جو معنی ہے، وہ معنی ہم پوچھیں گے بھئی آپ کی مراد کیا ہے؟ جیسے لفظ جسم ہوا، ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ لفظ جسم سے تمہارے کیا مراد؟ جسم سے مراد تمہارا جیسے مخلوقات کا جسم ہوتا ہے، انسانوں کا گوشت، ہڈی، جلد، خون وغیرہ، یہ جسم، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے، بری ہے، پاک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اگر تم کسی اور مخلوق جیسے جسم کی بات کرتے ہو، وہ جو ان چیزوں سے، گوشت سے، پوست سے، ہڈی سے یا دوسری چیزوں سے، خون سے وغیرہ سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن اگر جسم سے مراد تمہاری وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کوئی ہوا نہیں، صرف کوئی ایک خیال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے، یعنی وہ کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہوا ہے، یہ خیال ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک روشنی اللہ تعالیٰ، تو یہ معنی میں کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یعنی اللہ کا وجود ہے کہنا چاہ رہے ہو؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس معنی میں اگر جسم کا لفظ استعمال کر رہے ہو تو معنی صحیح ہے، لیکن ہم لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے، اس لیے کہ لفظ قرآن و سنت کے اندر نہیں آیا۔ ایسے ہی لفظ جہت ہے، جہت کے معنی ہوتے رخ۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام جہات کا خالق ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ الجہات الستہ کہتے ہیں، 6 سمتیں، 6 رخ، ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کائنات کا حصہ ہے یہ جہات۔
اگر کوئی پوچھے حل للہ جہہ، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جہت ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اس کے لیے ہم لفظ جہت نہیں استعمال کریں گے۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں علو کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اللہ عالی ہے، اللہ بلند ہے، ہم وہ لفظ استعمال کریں گے، لیکن لفظ جہت استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے۔ معنی کی اگر بات آتی ہے تو پوچھیں گے کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے، آپ کی منشا کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ یہ جو 6 جہات ہیں ان کے احاطے میں ہے، یہ جہات اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرتی ہیں، تو نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق مخلوق جدا ہیں، تو یہ جہات اللہ تعالیٰ کا احاطہ کہاں سے کر پاتی ہیں؟ تو اس باب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کے تحت یہ بات بڑی اہم بتائی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے جو نصوص آئے ہیں ان کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی ہی میں اسماء و صفات کے باب میں بات کریں گے۔ اگر کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے تو ہم ان الفاظ سے بچیں گے، البتہ ان کی مراد کیا ہے۔ اگر وہ کوئی صحیح معنی و مراد بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ معنی اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی غلط معنی بتاتے ہیں ہم کہیں گے کہ لفظ بھی ہم ثابت نہیں کرتے اور اس معنی کی تردید کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہی اس قاعدے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں قاعدہ بظاہر مکرر آیا ہے کہ دلیل جو ہے کتاب و سنت کی ہو سکتی ہے، اسماء و صفات کے باب میں دلیل قرآن و سنت ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تیسری مرتبہ گویا ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کی تکرار کے ساتھ اس وضاحت کو داخل کر کے کہ جب ہم کہتے ہیں کتاب و سنت ہی دلیل ہے تو اس میں یہ پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ جو آیات اور احادیث سے باہر کا کوئی لفظ آ جائے تو اس سلسلے میں ہمارا موقف، ہمارا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے اس قاعدے کے تحت بیان کی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کی تفصیل اور وضاحت میں کیا کیا باتیں ذکر کی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، الفصل الثالث قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات۔ فصل ثالث اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق قواعد کے بیان میں۔ القاعدۃ الاولی، اس فصل کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الادلہ التي تثبت بها اسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دلائل جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى اور اس کی صفات علیہ ثابت کی جا سکتی ہیں وہ کتاب و سنت ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے، یہی دو ہیں، یہ پہلا ضابطہ ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں فَلَا تُثْبَتُ أَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ بِغَيْرِهِ، اللہ کے اسماء حسنى یا اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کے ذریعے ثابت نہیں کیے جائیں گے۔ کسی اور کے ذریعے کا مطلب کسی مجتہد کے قول یا کسی بزرگ عالم دین کی اپنی رائے یا پھر کسی عالم دین کے اپنے ذاتی اجتہاد یا پھر یہ کہ کسی آدمی کے اپنے عقلی استنباط و استدلال یا کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے وغیرہ وغیرہ، قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کے ذریعے اسماء و صفات کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ وعلی ھذا، اب جب ہم نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ باتیں مترشح ہو کر یعنی نکل کر باہر آتی ہیں، صاف طور پہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا کیا باتیں ہیں؟ کہتے ہیں وعلی ھذا، اس بنیاد پر فما ورد اثباته للہ تعالی من ذلك فی الکتاب والسنہ وجب اثباته۔ اب قرآن و سنت میں، کتاب اور سنت میں جس چیز کا، جس صفت کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات وارد ہے، یعنی جو چیز بھی قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہو، وجب اثباتہ، اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ جب قرآن میں آ گیا تو ہمارا اور آپ کا کیا اختیار، ہم ثابت کریں گے۔ وما ورد نفیہ فیہما وجب نفیہ ما اثبات کمال ضدہ، اور قرآن و سنت میں جس چیز کی نفی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، مع اثبات کمال ضدہ، ساتھ میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کے بالمقابل صفت کا کمال ثابت کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمارے سامنے گزر چکی ہے کئی بار کہ نفی محض جو ہوتا ہے، یعنی صرف نفی جس میں اس کے
اپوزٹ اس کے بالمقابل صفت کا اثبات نہ ہو، یہ نفی محض جو ہے یہ عدم محض ہے، اور عدم محض جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و کمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات چاہے صفات ثبوتیہ ہو یا منفیہ، سب کمال پہ دلالت کرتی ہیں، اور صفات منفیہ میں کمال یہ ہے کہ جس کی نفی قرآن و سنت میں آئی ہم اس کی نفی کریں گے، اور نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بالمقابل جو صفت آتی ہے اس کے کمال کو ہم اور آپ بیان کریں گے، اس کے کمال کو ہم اور آپ ثابت کریں گے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ گفتگو ہماری گزر چکی ہے لیکن یہاں ہمارے سامنے ایک مرتبہ پھر سے آئی ہے تو بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند لاحق ہوتی ہے نہ تو اونگ۔ اس میں نفی ہے تو ہم نفی کو بھی ثابت کریں گے، لیکن ما اثبات کمال ضدہ، نیند اور اونگ کی ضد حیات ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نفی سنہ اور نوم، اونگ اور نیند کی نفی بھی کر رہی ہے، اور اس کے بالمقابل صفت یعنی حیات کے کمال کو بھی بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال حیات اور اللہ تعالیٰ کی کمال قیومیت کو بھی واضح کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو ہم یہ بات جو ہے مان کر چلیں گے کہ نفی بھی ہوتی ہے تو نفی اپنی ضد کے کمال کو بتاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو تیسری اہم بات ہے کہ جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے، اس کی وضاحت اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کریں گے، اور اس کے بعد یہ تینوں قسم کی جو باتیں ہیں جن کا اثبات قرآن میں آیا اس کو ثابت کرنا، جن کی نفی قرآن میں آئی اس نفی کو ثابت کر کے اس کی ضد کے کمال کو ثابت کرنا، اور ساتھ میں جس کی نفی اور اثبات نہیں آیا ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ، یہ تینوں باتیں اگلے ایپیسوڈ میں ہم جاری رکھیں گے اور بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔